تم نے علی کو چوتھا مانا، کم سے کم تم علی کو چوتھا مانتے ہوئے تو تم غم مناؤ، انصاف تو کرو کہ قاتل علی کے لیے جو ہے وہ مرثیے کہے جائیں۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ کو ٹوکنا پڑا ہے، زوجیت رسالت کا دم بھرنے والی نے جو ہے وہ قتل علی پہ پائیکوبی کی ہے اور تالی بجا کے اس نے جو ہے وہ قتل علی پہ خوشی منائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ برا نہ کہیے، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دنیا دیکھے پھر اس کے بعد انصاف کرے۔ عالم اسلام نے علی کے ساتھ نہ کل انصاف کیا تھا نہ آج انصاف کیا۔ ہمارا مولا تاریخ کا سب سے مظلوم ترین انسان ہے، دنیا کا مظلوم ترین شخص علی ہے، جس نے فاقہ کشی کی، جس نے غربت میں زندگی گزاری، جس نے غریب پروری کی، جس نے یتیم پروری کی، جس نے فقراء و مساکین کے درمیان وہ بیٹھا، جس نے کہا کوفے والوں 2 چادر لے کے آیا تھا، یہی میری زندگی ہے، میں نے اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھی، یعنی کوئی محل نہیں بنایا، کوئی قصر نہیں بنایا، میں نے سادی زندگی گزاری۔ آؤ دیکھے دنیا حساب لے۔ میرے مولا امام حسن نے اپنے بابا کا حساب دیا کہ میرے بابا نے یہ چند درہم چھوڑے تھے، وہ بھی اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے جو ہے غلام خریدنے کے لیے۔ کون ہے علی جیسا ہو سکتا ہے؟ حد ہو جائے، مسلمانوں کے بازار میں حرام مچھلی بک رہی ہو اور جناب امیر بازار میں جائیں، لوگ مسلمان کہیں ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ مچھلی حرام تھی۔ کیا 25 سال میں لوگوں نے خلافت کی تھی؟ اس 25 سالہ خلافت میں لوگوں نے کیا دیا تھا عالم اسلام کو؟ شرم آنا چاہیے عالم اسلام کو۔ آج بھی ہم کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خدا ساری دنیا کے شیعوں کو محفوظ رکھے، خصوصاً افغانستان، پاکستان، عراق اور تمام سعودی عرب، تمام جگہوں پر شیعان علی کو محفوظ رکھے، ورنہ دنیا کے کلمہ گویوں نے آج بھی ہم کو علی کی محبت پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، آج بھی ہم کو قتل کیا جاتا ہے، مساجد میں ہمیں مارا جاتا ہے۔ یہ بنیاد کس نے رکھی مسجدوں میں قتل کی؟ اگر ابن ملجم کی جرأت کو جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ نصب کیا ہوتا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جو ہے آج ہم کو مسجدوں میں مار لیتا۔ آج نماز جمعہ میں ہمیں مارا جاتا ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ صرف یہی کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم جناب امیر کے ماننے والے ہیں۔